السلام علیکم احباب، زیب نصیبی آپ سے مخاطب ہوں اوشین ٹی وی پر 13 جون بروز منگل 4 بجے احادیث نبی اور کردار سازی کے عنوان کے تحت آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ دنیا اور آخرت کے بارے میں ہے۔ آخرت کے بارے میں، دنیا اور آخرت کے بارے میں جو ہے وہ فرمایا گیا ہے کہ مگر تم لوگ تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور دیر پا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو احادیث جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں۔ دنیا اور آخرت کے بارے میں جو حدیث ہے ان کا ذکر آپ کے گوش گزار کرتی ہوں۔ دنیا آخرت کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں، دنیا آخرت کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے انگشت شہادت سمندر میں ڈبو دے، پھر اس پانی کو دیکھے جو اس کی انگلیوں میں لگا ہوا ہے۔ دنیا یعنی دنیا صرف اتنی سی ہے جتنی آپ نے سمندر میں اپنی انگلیوں کو ڈبو دی۔ انگشت شہادت اگر سمندر کے پانی میں ڈبو دی آپ نے تو آپ کی جو انگلیاں بھیگی ہوئی ہیں، دراصل جو پانی لگا ہوا رہ گیا ہے جب آپ نے انگلی باہر نکالی ہے، تو سمجھ لیں دنیا اتنی سی ہے اور آخرت کے مقابلے میں تو دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں۔ اس کے لیے وہی شخص جمع کرتا ہے جسے عقل نہیں، یعنی جو عقل مند آدمی ہے وہ کبھی بھی دنیا کے لیے جمع نہیں کرتا، بلکہ آخرت کے لیے اپنی جو ہے وہ آخرت بہتر بنانے کے لیے دنیا میں کام کرتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ دنیا کی طلب میں آخرت کو نقصان پہنچانا ہے، دنیا کی طلب میں آخرت کو نقصان پہنچانا ہے اور آخرت کی طلب میں دنیا کو نقصان پہنچانا۔ بس تم دنیا ہی کو نقصان پہنچاؤ، کیونکہ نقصان پہنچانے کی زیادہ حقدار دنیا ہی ہے۔ دنیا جو اس میں اگر ہمیں نقصان اور فائدے کی بات سوچنی ہے تو دنیا میں اگر ہمارے ساتھ کوئی نقصانات ہو رہے ہیں تو وہ بہتر ہے ہمارے اس بات اس کے کہ ہم آخرت کے لیے ایسے کام کریں گے جس سے ہمیں ہماری آخرت خراب ہو جائے اور ہماری آخرت کو نقصان پہنچے۔ تو کہا گیا، پھر آگے کہا گیا حضور اکرم ایک ایسے شخص کے قریب سے گزرے جس کے حواس زائل ہو چکے تھے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ ایک دیوانہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دیوانہ نہیں بلکہ بیمار ہے۔ دیوانہ وہ ہے جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ دیوانے لوگ وہ ہیں جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ دیوانے ہیں۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ پھر کہا گیا دنیا جو ہے وہ مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ کافر جو ہے دنیا کو جنت بنانے کی سوچ رہا ہوتا ہے اور وہ دنیا میں ایک سے ایک آسائشات جو ہے وہ جمع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ میں تو جنت میں رہتا ہوں، دنیا بھی میرے لیے جنت ہے۔ تو دنیا کافر کے لیے جنت ہو سکتی ہے، مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے جس میں اس نے کچھ عرصہ اپنا وقت گزارنا ہے اور پھر اس کو آخرت کی زندگی گزارنی ہے جو دنیاوی زندگی سے کہیں بہتر اور بے دیر پا ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جو شخص آخرت کی نیت رکھے گا خدا اس کے دل میں تونگری اور بے نیازی ڈال دیتا ہے۔ جو شخص آخرت کی نیت رکھے خدا اس کے دل میں تونگری اور بے نیازی ڈال دیتا ہے اور دنیا بھی کمال ذلت کے ساتھ اس کے پاس حاضر ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص جو ہے اپنے دنیا کی آخرت کی نیت رکھتا ہے کہ مجھے آخرت کے لیے کام کرنا ہے اور دنیا سے اس کی کوئی غرض نہیں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بے نیازی دنیا کی طرف سے ڈال دیتا ہے اور اسے تونگر کر دیتا ہے، امیر کر دیتا ہے، شاہانہ بنا دیتا ہے اور دنیا بھی کمال ذلت کے ساتھ اس کے پاس حاضر ہوتی ہے۔ دنیا جو ہے وہ بھی ہے جو ہے اس کے لیے وہ اس کو خوشی کی زندگی نہیں سمجھتا دنیا کی زندگی کو، بلکہ اس کے لیے وہ اچھا نہیں تصور کر رہا ہوتا اور وہ آخرت کو اچھا تصور کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں جو بھی کام کروں آخرت کے لیے کروں۔ پھر کہا گیا کہ دنیا کی خواہش غم و حزن میں اضافہ کرتی ہے۔ دنیا کی جو خواہش ہے وہ آپ کی غموں میں اور دکھوں میں اور تکلیفوں میں اضافہ کرتی ہے، جبکہ پرہیزگاری اختیار کرنا دل اور بدن کی راحت کا باعث ہے۔ لیکن جب ہم دنیا سے پرہیزگاری کی طرف چلے جاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں اور اس کی تکلیفوں پر جو ہے وہ ہم افسردہ نہیں ہوتے تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہماری شامل ہو جاتی ہے۔ اور کہا کہ دنیا کی خواہش اور جو دنیا کی خواہشات میں لگا رہتا ہے وہ تو افسردہ اور غمگین رہتا ہے، لیکن جو دنیا کی خواہشات سے دل موڑ لیتا ہے وہ جو ہے پرہیزگار بن جاتا ہے اور اس کا دل اور بدن کی راحت کا باعث بنتا ہے۔ وہ دنیا کی خواہش غم و حزن میں اضافہ کرتی ہے، یعنی دکھ اور غم میں اضافہ کرتی ہے، جبکہ اس کی پرہیزگاری اختیار کرنا دل اور بدن کی راحت کا باعث ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے حوالے سے کہا گیا کہ دنیا جو ہے اس کی خواہش جو ہے اگر آپ کریں گے تو آپ افسردہ اور غمزدہ رہیں گے۔ آخرت کی کھیتی نیک عمل ہے اور دنیا کی کھیتی اولاد اور مال ہے۔
یعنی آخرت میں اگر آپ جو بھی کچھ کام کر رہے ہیں جو آخرت کے لیے، وہ کام یہ ہے کہ آپ نے نیک عمل کیا ہے، وہ آپ کے آخرت میں کام آئے گا. اور دنیا کی کھیتی کیا ہے؟ آپ کے اولاد اور مال، جس پر آپ صرف کرتے ہیں. یعنی آپ جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز اپنی سب جن چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ آپ کی اولاد اور مال ہوتا ہے دنیا میں. دنیا کی محبت ہر گناہ کا پیش خیمہ ہے. یعنی جب دنیا سے محبت کرنے لگتے ہیں تو آپ ہر گناہ کی طرف بھاگنے لگتے ہیں. دنیا طالب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے. دنیا آخرت کے طلبگار کو ڈھونڈتی ہے تاکہ وہ یہاں سے اپنا رزق پورا پورا پائے، اور آخرت دنیا کے طلبگار کو ڈھونڈتی ہے یہاں تک کہ موت آ کر اس کی طرح دبا لیتی ہے. یعنی دنیا طالب بھی ہے اور دنیا مطلوب بھی ہے. دنیا آخرت کی طلبگار کو ڈھونڈتی ہے، آخرت کا جو طلبگار ہوتا ہے تاکہ وہ یہاں سے اپنا رزق پورا پورا پائے، اور آخرت دنیا کے طلبگار کو ڈھونڈتی ہے. آخرت جو ہوتی ہے وہ دنیا کا جو طلبگار ہے اس کو ڈھونڈتی ہے یہاں تک کہ موت آ کر اس کا گلا دبا لیتی ہے. تو دنیا طالب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے. دنیا آخرت کے طلبگار کو ڈھونڈتی ہے، یعنی آخرت کا جو طلبگار ہے تاکہ وہ یہاں سے اپنا رزق پورا پورا پائے، اور آخرت دنیا کے طلبگار کو ڈھونڈتی ہے. جن کو دنیا کی طلب ہوتی ہے ان کو آخرت جو ہے وہ دنیا کے طلبگار کو تلاش کرتی ہے یہاں تک کہ موت اس کا گلا دبا دیتی ہے. خداوند عالم کے نزدیک یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر دنیا کی حیثیت مکھی کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اس میں سے کسی کافر یا منافق کو کوئی چیز بھی عطا نہ کرتا. خداوند عالم کے نزدیک اگر دنیا کی حیثیت مکھی کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اس میں سے کسی کافر منافق کو کوئی وہ ایک چیز بھی عطا نہ کرتا. جو شخص اس حالت میں صبح و شام کرے کہ اس کے خیال و فکر میں صرف آخرت ہو تو خدا اس کے دل کو بے نیاز کرتا ہے، اس کے کام کے وسائل فراہم کرتا ہے، اور وہ دنیا سے اس وقت تک نہیں جاتا جب تک اپنی روزی پوری نہ پالے. اور جو شخص اس حالت میں صبح و شام کرے کہ اس کی ساری ہمتیں صرف دنیا پر مرکوز ہوں تو خداوند عالم احتیاج کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے اور اس کے امور کو پراگندہ کرتا ہے، اور دنیا میں سے بھی اس کے ہاتھ اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا جتنا کہ اس کی قسمت میں رکھا گیا ہے. پھر آگے کہا گیا حدیث میں کہ میری امت کے بہترین افراد وہ ہیں جو دنیا میں زہد اختیار کریں اور آخرت کی خواہش رکھتے ہیں. یعنی میری امت کے بہترین افراد کون ہیں؟ وہ ہیں جو دنیا میں نیک ہیں، پرہیزگار ہیں اور زہد و تقوی اختیار کرتے ہیں اور آخرت کی خواہش رکھتے ہیں. پھر کہا گیا کہ دنیا سے بچو، یہ ہاربت اور ماربت سے بڑھ کر سہار کرنے والی ہے. پھر کہا گیا کہ خداوند عالم نے دنیا دوست دشمن سب کو دی ہے اور آخرت صرف اس کے لیے ہے جسے وہ دوست رکھتا ہے. بے شک دنیا کی بھی فرزندی ہے اور آخرت کی بھی، پس تم آخرت کے فرزند بنو اور دنیا کے فرزند مت بنو، کیونکہ ہر فرزند اپنی ماں کی پیروی کرتا ہے اور دنیا کوچ کرنے والی اور منہ پھیرنے والی ہے. دنیا کوچ کرنے والی اور منہ پھیرنے والی ہے، جبکہ آخرت نیک سلوک کرنے والی اور آگے بڑھ کر استقبال کرنے والی ہے. اس وقت تم لوگ عمل کے دن میں ہو جہاں حساب نہیں، اور عنقریب حساب کے دن میں داخل ہونے والے ہو جہاں پر کوئی عمل نہیں ہوگا. تو آپ نے اگر اچھے عمل کیے ہیں تو آپ جب اس دن میں داخل ہوں گے جب آپ کا حساب کتاب ہوگا تو آپ کے سارے اعمال آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے اور آپ جو ہے سرخرو ہو کر جنت میں جائیں گے. تو یہ بالکل ان حدیث میں جو فرمایا گیا ہے کہ کس طرح سے دنیا سے آپ کو منہ موڑنا ہے اور صرف دنیا میں اس طرح سے دنیا کو برتنا ہے کہ جیسے ایک مسافر دنیا میں آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ دنیا سے کوچ کرنے والی جگہ ہے، اس سے منہ پھیر کر اپنی رکھتا ہے وہ، اور آخرت کے لیے نیک کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اپنے اعمال اچھے بناتا ہے، وہ شخص جو ہے اللہ کے نزدیک جو ہے وہ سرخرو ہو جاتا ہے. خداوند عالم پھر حدیث میں کہا گیا خداوند عالم نے دنیا کو مصیبتوں کا گھر قرار دیا ہے اور آخرت کو ثواب اور جزا کا گھر قرار دیا ہے. ساتھ ہی دنیا کی مصیبتوں کو آخرت کے ثواب کا ذریعہ بنایا ہے. اگر دنیا میں آپ پر کوئی مصیبتیں آتی ہیں، مصائب آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو یہ آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے. اور دنیا جو ہے مصیبتوں کا گھر ہے اور آخرت جو ہے وہ ثواب اور جزا کا گھر ہے. آخرت کے ثواب کو دنیا کی مصیبتوں کا بدلہ قرار دیا گیا ہے، یعنی آخرت کا ثواب جو ہے وہ دنیا میں آپ نے جتنی مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ ساری آپ کو آخرت کے دن ثواب کی شکل میں آپ کو لوٹا دی جائیں گی. پھر کہا گیا جب قیامت کا دن آئے گا تو دنیا حاضر کی جائے گی اور جو کچھ دنیا سے اللہ تعالیٰ کے لیے تھا اسے الگ کیا جائے گا اور جو کچھ غیر خدا کے لیے تھا اسے دوزخ میں جھونک دیا جائے گا. اگر آپ نے جو عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کے اعمال جو ہے وہ الگ کر دیے جائیں گے، اور جو کچھ آپ نے غیر خدا کے لیے کام کیے تھے ایسے لوگ جو ہے وہ دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے، اور آپ کے اچھے کام آپ کے لیے جنت کا جو راستہ ہے اس راستے پر آسانی سے آپ کو لے جائیں گے. اور پھر کہا گیا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم راستہ چلنے والے ہو یا کوئی مسافر ہو، یا تم اپنے آپ کو مرے ہوئے شمار کرو. یعنی دنیا میں ایسے رہو جیسے تم راستہ چلنے والے ہو یا کوئی مسافر ہو، یا تم اپنے آپ کو مرے ہوئے میں شمار کرو. یعنی دنیا جو ہے وہ اپنی
دنیا سے دل نہیں لگاؤ. دنیا میں صرف آپ نے جو ہے وہ ایک راستہ ہے اور ایک مسافر ہیں، اور آپ نے اس راستہ طے کرنا ہے اور سفر کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اپنے اپنے آخری منزل پر اپنی آخرت میں جانا ہے. تو جو کوئی بھی دنیا میں ہے مہمان ہے، اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے رعایتاً دیا گیا ہے، یعنی اسے ادھار دیا گیا ہے. جو کچھ بھی اس کے پاس ہے دنیا میں، مہمان نے چلے جانا ہے اور ادھار کی ہوئی چیز واپس کرنی ہے، ادھار لی ہوئی چیز جو ہے اس نے واپس کرنی ہے. پھر کہا گیا کہ میرا دنیا سے کیا کام. دنیا کی مثال ایک ایسے سوار کسی ہے جو گرمی کے دنوں میں سفر کرے اور سفر کے دوران ایک درخت کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کرے اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو جائے. خداوند عالم جو کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اسے دنیا سے پریز دیتا ہے، جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے بیماروں کو پریز کراتا ہے. مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کی تمنا رکھتا ہے جبکہ موت اس کی تلاش میں ہوتی ہے. تعجب ہے اس شخص پر جو ہمیشہ رہنے والے گھر اور آخرت کی تصدیق تو کرتا ہے مگر کوشش قریب کے گھر یعنی دنیا کے لیے کرتا رہتا ہے. تم اس دنیا کے لیے اس طرح کام کرو جیسے تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اور اپنی آخرت کے لیے اس طرح کام کرو جیسے تم نے کل ہی کوچ کرنا ہے. جس کسی کے لیے دنیا اور آخرت دونوں پیش کی جائیں، وہ شخص آخرت کو چھوڑ کر دنیا اختیار کرے تو قیامت کے دن اللہ کے حضور اس طرح ملاقات کرے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچائے. اور جو شخص دنیا کو ترک کرتے ہوئے آخرت اختیار کرے گا، خدا اس سے راضی ہوگا اور اس کی گناہوں کو معاف فرمائے گا. تو یہ آج میں نے آپ کے سامنے جو ہے دنیا اور آخرت کے حوالے سے کچھ احادیث ہیں وہ سامنے رکھی ہیں، اور اس میں جو بیان کیا گیا ہے اس کا مقصد اور مفہوم یہی ہے کہ ہمیں جو بھی دنیا میں ہمیں عارضی طور پر ہم آئے ہیں یہاں پر ہمیں آخرت کے لیے اپنے کام کرنا ہے اور آخرت کی جو ہے اس کے لیے اچھا عمل کرنا ہے. تو آخر میں زیبن سے بھی کو اجازت دیجیے. شیروان صاحب کو بہت بہت شکریہ جن کی توسط سے یہ پروگرام آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں. آمین ثم آمین. اللہ نگہبان آپ سب کا. انشاءاللہ اگلے پھر کسی پروگرام میں آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.